ایک دو باتیں خاص طور پر 2-3 منٹ میں بیان کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے حج مسلمان کی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، باقی جتنی دفعہ کریں گے نفل ہے، فرض ایک دفعہ پوری زندگی میں، ہر مسلمان کی زندگی میں اگر وہ صاحب استطاعت کا مطلب حج کا کرایہ دے سکتا ہو، فیس ویزے کی بھر سکتا ہو، وہاں کا ہوٹل کا کرایہ دے سکتا ہو، اور پیچھے اپنے بیوی بچوں کو بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتا اور وہاں کی قربانی کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ ہو، اسے کہتے ہیں استطاعت۔ اگر ایسی استطاعت ہے تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ دوسری چیز جو حج ہم جہاں سے لے جاتے ہیں پاکستان سے، ہمارے لیے حج تمتع اور یہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے حج قران کیا، لیکن آپ قربانی لے کر آئے اور آپ نے کرنے کے بعد کہا کہ جو باتیں اللہ نے اب مجھے بتائی اگر یہ مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں حج تمتع کرتا۔ تمتع میں فائدہ یہ ہے پہلے جاتے ہی آپ عمرہ کر لیتے ہیں، آپ حج سے 10-12 دن پہلے چلے گئے، عمرہ ایک دن میں ہو گیا، اب آپ عمرے احرام کی پابندیوں سے فارغ، احرام آپ نے کھول لیا، احرام ہٹا، اب آپ جائیں دھوئیں خوشبو لگائیں، اگر بیوی بھی ساتھ ہے آپ مل بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اب احرام کی پابندیوں سے ہٹا۔ لیکن قرآن میں کیا ہے کہ جب آپ حج کے لیے عمرہ آ کے کرتے ہیں، آپ احرام یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے سے حج تک باندھے رہتے اور پابندیاں بھی آپ پر برقرار ہیں، یہ تو آسان ہے۔ اور پھر حج کے دن جو ہے پھر آپ احرام دوبارہ ڈالیں۔ حج کے دن پھر کب شروع ہوتے ہیں؟ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ، اور پھر آپ کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ وہیں اپنے ہوٹل سے 8 کو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھیں اور ظہر سے پہلے آپ مینا پہنچیں۔ ظہر آپ نے مینا میں پڑھنی ہے، عصر، مغرب، عشاء اور پھر اگلے دن صبح، یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھنی ہے۔ البتہ یہ حج کے دنوں میں آپ نے ساری نمازیں قصر کر دی، یہ حج کا حصہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مسافر کے لیے، نہیں، یہ حج کا حصہ ہے۔ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ آپ نے ساری نمازیں قصر کر دی، لیکن ملانی نہیں۔ لیکن جب آپ عرفات میں جائیں گے وہاں آپ قصر بھی کریں گے اور ملائیں گے بھی، یعنی جمع بھی کریں گے عصر کو ظہر کے ساتھ، اور پھر مغرب آپ کو عرفات میں ہو جائے گی، سورج ڈوب جائے گا، آپ مغرب نہیں پڑھیں گے، مغرب چھوڑ دیں گے، جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے، اور آپ مزدلفہ چلے جائیں گے۔ وہاں جب جائیں گے مغرب قضا ہو چکی ہوگی، پہلے آپ مغرب پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی عشاء پڑھیں گے، قصر بھی جمع بھی، اور پھر وہیں رات رہیں گے۔ وہیں ایک وادی محشر ہے جس میں کنکریاں چننا اٹھانا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ اگر 10، 11، 12، اگر 12 تک، یہ 11، 12، 13 یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کا دن یوم النحر قربانی کا دن کہلاتا ہے۔ لیکن رمی پتھر مارنا جو شیطان کو ہمارے یہاں جو معروف ہے، شیطان کو جی ہم کنکر مارتے ہیں، بعض پاکستانی جا کے اپنی چپلیں اپنے جوتے اتار کے، یہ اتنے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا یہ شیطان نہیں ہے، یہ سعودی عرب نے پیسہ لگا کے مینارہ تعمیر کیا، ایک مینارہ تعمیر کیا ہے، یہ اس جگہ پر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا تھا اور انہوں نے اس کو کنکر مارا تھا اللہ اکبر کہہ کر، اور وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ شیطان تو ہٹ گیا، نہ اس مینارے میں شیطان دفن ہے، نہ وہ یہاں اس کو چپکا ہوا ہے کہ آپ جو جوتے مارتے ہیں وہ شیطان کو نہیں لگتے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو ہمیں پلر ہی اکھاڑ دینا چاہیے تاکہ شیطان کو جڑ سے ہی ختم کر دیں۔ یہ جو سنت اور کنکری، ایک جو موٹا چنا ہوتا ہے جیسے کابلی چنا، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے اگر غلطی سے کسی پر گر بھی جائے تو اس میں نقصان نہ ہو۔ اب اتنا بڑا پتھر اٹھا کے آپ ماریں گے
اور وہ اگر وہ پلر کو لگ کر پھر واپس آیا کسی کے آگے لگا تو کتنا نقصان ہو. تو آپ دوسرے کے لیے زحمت نہ کریں، خود بھی آپ زحمت نہ کریں. اگر آپ نے اس میں 2 اختیار شریعت نے دی 11-12، اگر تو 2 دن آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں مینا میں تو پھر آپ 12 کی مغرب سے پہلے آپ مینا چھوڑ دیں. پھر آپ کنکریاں 2 دن اس کی، اور پہلے دن جو 10 فٹ کنکریاں ماریں گے مزدلفہ سے تو آپ صبح جائیں گے فجر کی نماز پڑھ کے. پہلے دن زوال سے پہلے آپ کے بعد صرف 7 کنکریاں، پہلے دن 7 کنکریاں زوال سے پہلے. پہلا جو بڑا پلر آئے گا جس کو ہماری زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، پھر ایک درمیانی شیطان ہے جسے ہم جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، پہلے کو جمرہ اولا کہتے ہیں. تو وہ پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے، درمیان والے کو بھی چھوڑ دینا ہے. وہ آخری والا جو ہم چھوٹا شیطان کہتے ہیں، پہلے دن صرف اس کو بعد پہلے دن پہل ابتدا چھوٹے سے کرنا. یہ جو کہتے ہیں کہ بچوں سے شیطان جس طرح بڑے تھوڑے شریف بھی ہوتے ہیں اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں، بچے نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں، شراب اسی طرح شیطانوں میں. تو پہلے دن صرف 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر سیدھے ہاتھ سے، کرکٹ کی طرح چھکا نہیں مارنا ہے، پیچھے ہو کے دوڑ کے آگے نہیں مارنا ہے، وہیں کھڑے ہو کے وہ چلے برابر کر کرے اللہ اکبر کہیں اور مار دیں. ایک مٹھی میں آپ کے بند ہو، آپ کو اٹھا کے مارتے رہیں اور پھر وہاں سے آگے چل جائیں. اور یہ پہلے اور دوسرے کے درمیان جب آپ وہاں پہنچ جائیں دوسرے کے بعد آپ یہاں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف ہو کر کے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، دعا مانگنی چاہیے. اور اس کے بعد آپ بال کٹائیں اور پھر آپ قربانی کریں. اور اگر قربانی کا ٹائم انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے تو جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم کے بعد قربانی کرنے. اگر ان کیس قربانی پہلے ہو گئی اور آپ کا کوئی کام بال پہلے کر گئے اور قربانی بعد میں ہوئی، کوئی یہ مسائل اللہ کے رسول سے حج والے دن پوچھیں گے، یا رسول اللہ میں نے بال پہلے کٹوا لیے، قربانی رہ گئی ہے، آپ قربانی کر لیں، کوئی بات نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پہ کوئی دم نہیں، کوئی کچھ نہیں. شریعت نے جہاں رعایت دی ہے اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسرے دن زوال کے بعد یہ رات بھی آپ نے مینا میں رہنا ہے. بعض بیوقوف کیا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے مینا ایک میدان ہے، وہاں وہ ہوٹل والی سہولت تو ہوتی نہیں، وہ کیا کرتے ہیں رات کو ہوٹل میں آتے ہیں. یہ آپ حج کرنے گئے ہیں، عیاشیاں کرنے نہیں گئے. شریعت کی شرط کو آپ پورا کریں. وہ رات آپ نے مینا میں ہی گزاری. ہاں طواف افاضہ کے لیے اگر آپ آئے بھی ہیں حرم میں، طواف افاضہ آپ اپنے کپڑوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی کرنے کے بعد بال کٹانے کے بعد آپ نہا لیں، احرام آپ کھول لیں، پاکستانی کپڑے پہن لیں، طواف افاضہ کرنے کے لیے آپ آ جائیں، اور افاضہ کرنے کے بعد سعی کا بھی موقع ہے آپ وہ بھی کر لیں. اور اس کے بعد آپ اس سے آزاد ہو گئے، آپ کا حج والا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا. صرف 2 دن کی کنکریاں رہ گئی. اب آپ رات واپس مینا چلے جائیں، رات وہیں گزار، صبح بھی وہیں گزاریں، اور زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد پھر آپ کنکریاں مارنے کے لیے نکلے. اب آپ نے تینوں کو مارنا، پہلے سے شروع کریں گے، درمیانی کو بھی ماریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ماریں گے. اگر آپ پہلے دن 7 ماری ہیں یہ گن لیں، اور دوسرے دن کی آپ 21 کنکریاں گن لیں، کیونکہ 3 کو ساتھ ساتھ مار لیں، اور پھر 12 تاریخ کے بھی آپ 21 کنکریاں گن لیں. تو یہ تقریباً 7 یہ ملا کے اور 2 دن کی 21 ملا کے یہ تقریباً 49 کنکریاں ہو جاتی ہیں. اگر میں حساب میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ کیلکولیٹ کر لیجیے گا. 11 کو بھی 21 مارنی ہے، 12 کو بھی 21 مارنی ہے، اور پہلے دن 7 مارنی، یہ 49 بنتی ہے. اور اگر 12 تاریخ کو آپ آنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے آپ نکل آئے تو ٹھیک ہے. اگر مغرب کا سورج آپ کو مینا میں ڈوب گیا، اب آپ نہیں نکل سکتے، آپ 13 کو بھی کنکریاں مار کر آئے. تو یہ فیصلہ آپ پہلے کر لیں. اور اگر اگلے دن بھی آپ نے وہاں رکنا ہے 13 کو بھی، تو پھر 13 کی بھی 21 کنکریاں آپ دے دیں.
اس کے بعد پھر اگر آپ کا حج مکمل الحمدللہ. پھر جب آپ کا مکے سے روانہ ہونے کا ارادہ ہو پھر صرف طواف وداع کر لیں. یعنی جسے کوئی مہمان میزبان کو سے رخصت لیتا ہے اور آتا ہے اس طرح طواف وداع الوداعی طواف ہے کہ میں مکہ چھوڑ رہا ہوں تو اس طرح طواف کر کے آئے. البتہ اگر خواتین ہیں اور ان کو اگر طواف وداع کے موقع پر مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں, ان کا حج ہو چکا, وہ ایسے آ سکتی ہیں. البتہ مرد حضرات جو ہے وہ طواف وداع کیے بغیر نہ. واللہ اعلم بالصواب.